بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو تو وہ بے برکت رہتا ہے۔ الحمدللہ، جو کچھ ملا بہترین ملا، جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہے۔ کردار اچھا رکھو، معیار خود بن جاتا ہے۔ نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ وضاحتیں کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی، لیکن خاموشی مزید تذلیل سے بچا لیتی ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، انسان کے نامہ اعمال میں جتنے مرضی نیک اعمال ہوں، مسکین کو کھانا کھلانا، کسی مجبور کی حاجت پوری کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، نیکیوں سے انسان کا نامہ اعمال بھرا ہوا ہو، اس کے ساتھ شرک کا گناہ بھی ہو تو جنت کی خوشبو بھی سونگھنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ اس کو الجھا کر کچھ سوالوں میں میں نے جی بھر کے اس کو دیکھنا ہے۔ اپنی روح کو اللہ عز و جل کا ذکر سنایا کرو، تمہارا وجود دن بدن نکھرتا جائے گا۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے، جو اچھے کام پر انسان کو شاباش دیتا ہے اور برے کام پر ملامت کرتا ہے۔ اگر انسان برا کام کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا تو سمجھ لو اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی منزلیں ملا کرتی ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر ہو، پھول، درخت، کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ عورت کے جسم سے نکل کر، عورت کے ہاتھوں میں پل کر، عورت کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہیں تب عورت ہی کمزور، کم عقل اور جاہل نظر آتی ہے۔ جذبات کو قسطوں میں تقسیم کریں، کیونکہ جب آپ کثرت سے نچھاور کرتے ہیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں۔ سمجھدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ وہ بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم تو برے ہیں جناب، آپ کے رابطے ہیں فرشتوں سے۔ یقین رکھو، اندھا یقین رکھو، کیونکہ تمہارا یقین اس رب پر ہے، وہ یقین نہیں توڑتا، وہ تمہاری تڑپ، تمہارے آنسو ضائع نہیں جانے دے گا، وہ تمہیں وہ دے گا جس پر تم زندہ ہو، ایک کن کی آس لیے بیٹھے ہو، بہت جلد کن ہونے والا ہے، تم الحمدللہ کا ورد جھومتے ہوئے کرنے والے ہو، بہت جلد سب بدلنے والا ہے۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو، بلکہ وہ کرو جو گھڑی کی سوئیاں کرتی ہیں، خاموشی سے اپنی دھن میں بس چلتے رہو۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ اے اللہ، جسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسی ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما۔ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بذات خود اچھی ہے یا بری۔ کچھ چیزوں کا برا استعمال ان کے اندر برائی کا اثر اتنا راسخ کر دیتا ہے کہ ان میں آپ کے لیے اچھائی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہار کے بعد جیت ہوتی ہے، دکھ کے بعد سکھ ہوتا ہے۔ جب آپ سوچو کہ آپ نے سب کچھ کھو دیا ہے تو وہیں سے امید کی کرن پھوٹتی ہے۔ عزت جتنی دو گے
محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو، عزت کے بنا سب کچھ بیکار ہے۔ پاک ہے میرا رب جو کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دیتا ہے۔ پاک ہے میرا رب جس نے بغیر پلڑے کے آسمان کو کھڑا کیا ہے۔ پاک ہے میرا رب جو ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ میرا رب کریم ہے، میرا رب قادر ہے، میرا رب پاک ہے، میرا رب رحیم ہے، میرا رب غفور الرحیم ہے۔ مائیں تو بس مائیں ہوتی ہیں، لب پہ ہر دم دعائیں ہوتی ہیں۔ حیا کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں اور نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، بند سیپ میں چھپے موتیوں کی حیا، گہرے پانی میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کی کان میں چھپی ہیرے کی حیا، ساحلوں کی ریت میں چھپی سیپ کی حیا، آنکھ میں چھپے آنسو کی حیا، پردے میں لپٹی دعا دل سے مانگی جاتی ہے۔ قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اس پر توکل رکھیں اور دعا پوری ہونے کا انتظار کریں۔ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ رب مہربان ہے، کریم ہے، اس سے بڑا دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں۔ حقیقی تعلق وہی ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، ان کو دیکھنے والی نگاہ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے، جو سامنے والے منظر کو اپنے مطابق رنگ دیتی ہے۔ ہر وہ انسان دو ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ جب ہم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ہمارے ہاتھ میں تھما کر ہمیں بے سکون کر دیتا ہے۔